بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باطنی تربیت کیسے کریں؟ بچوں کو ضرورت سے زیادہ پیار دینے کا انجام۔ والدین چاہیں تو وہ بچوں کی بہترین تربیت اور کردار سازی کر کے ایک صالح، پاکیزہ اور صحت مند سماج کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں، مگر افسوس کہ آج ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دے پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورے سماج پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ ابتدا میں بچوں کو لاڈ پیار میں بگاڑ دیتے ہیں، ان کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں، اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کی تکمیل ضروری سمجھتے ہیں، اس کی غلط حرکتوں پر تنبیہ تک نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہی بچے بڑے ہو کر نافرمان اور باغی ہو جاتے ہیں، برے کام کے عادی بن جاتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا کہاں ماننا تو درکنار ان کے ساتھ بے ادبی سے پیش آتے ہیں۔ والدین کی ناقص تربیت کا ہولناک انجام ہوتا ہے۔ والدین کی ناقص تربیت کے نتیجے میں بچوں میں طرح طرح کی برائیاں جنم لیتی ہیں، اور جب یہ برائیاں ان کی عادت بن جاتی ہیں تو بڑے ہو کر یہی حرکتیں کرتے ہیں۔ والدین جب ٹوکتے ہیں تو ان کو روایت پرست، قدامت پرست اور دقیانوس جیسے الفاظ سے نوازا جاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ مختلف قسم کی برائیوں میں ملوث ہے۔ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی نئی روش نے کتنے والدین کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ غیر محرم سے ملنا، اس کے ساتھ دوستی کرنا، سیر و تفریح کرنا اور زندگی سے لطف اندوز ہونا آج کے نوجوانوں کی شناخت بن گئی ہے۔ برائیوں کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، اور بڑے شوق سے فیشن اور جدیدیت کے نام پر برائیوں اور بے حیائیوں کو گلے لگایا جا رہا ہے۔ موبائل اور نیٹ کا غلط استعمال اور اس کے بدترین اثرات۔ موبائل اور انٹرنیٹ سائنس دانوں کی دریافت کردہ خدا کی نعمت ہے، مگر آج ہمارے بچے اس کا استعمال برائیوں اور بے حیائیوں کو فروغ دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ موبائل اور انٹرنیٹ کے بے جا استعمال نے نوجوانوں کی بگڑنے کی رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی ہے۔ ماڈرن مسلم گھرانوں کی لڑکیاں فیشن کے نام پر اب ایسا لباس زیب تن کرتی ہیں جس سے باحیا آنکھیں شرما جائیں۔ سماج اتنی تیزی کے ساتھ بگڑ رہا ہے کہ عظمت و احترام کے رشتے مٹتے جا رہے ہیں۔ بیٹی کو باپ تک سے شرم نہیں ہوتی، بھائی کو بہن سے شرم نہیں ہوتی، تو خاندان کے دوسرے افراد یا پھر عام لوگوں کے ادب و احترام کا کیا پوچھنا۔ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ شام سے رات تک سڑکوں پر ہڑبونگ کرتے نظر آتا ہے۔ شریف لوگ نگاہیں نیچی کر کے چپ چاپ گزر جاتے ہیں۔ کیسی تربیت ہی ہمارے گھر کی، آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ گھر سے لڑکے اور لڑکیاں اسکول، کالج اور کوچنگ کے لیے نکلتے گئے اور اپنی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے ساتھ رنگ ریلیاں منانے پارکوں اور ہوٹلوں میں نکل جاتے ہیں۔ اخبارات میں آئے دن اس طرح کی خبریں چھپتی رہتی ہیں کہ فلاں لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی، فلاں مفرور لڑکی فلاں اسٹیشن پر پکڑی گئی وغیرہ۔ تربیت میں اگر کہیں سختی کی ضرورت ہے تو سختی بھی کرنی ضروری ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے اور بچیوں کی ذہنی و فکری تربیت کریں۔ جہاں پیار و محبت اور شفقت کی ضرورت ہو وہاں پیار و محبت سے پیش آئیں۔ اگر کہیں تنبیہ کی ضرورت ہو تو اس سے بھی دریغ نہ کرے۔ حضرت لقمان حکیم کا قول ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے بارش۔ بچوں کے قرآن کی تعلیم کی فکر کریں، لہذا بچوں کو شروع سے اچھی عادت و اطوار کا خوگر بنائیے، ان کو کلمہ اور دعائیں سکھائیے، نبیوں اور رسولوں کے نام یاد کرائیے، قرآن کی تعلیم دلوائیے، نماز کی ترغیب دیجیے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے جانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے آج کتنے بچے بچیاں ایسے ملتے ہیں جن کا کلمہ تک درست نہیں ہوتا۔ وہ اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار سے نابلد ہوتے ہیں۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی۔